هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ورتل القرآن ترتیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. الحمدللہ، اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر سے اس اجتماع میں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا، جس میں فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں. اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے ہمارے اوپر، ہماری اس جماعت پر رحمت بھیج رہے ہیں اور ہم اس کے مستحق بنے الحمدللہ. اس کے بعد میں نے جس آیت کی تلاوت فرمائی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. یعنی ترتیل کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر اس کے تمام مخارج اور مطلب اور صفات کے ساتھ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا ہے. یہی مقصد ہے نا ہمارے تجوید کا. یعنی تجوید علم، سب میں پہلے میں علم کی اہمیت بتاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گی کہ علم ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، جس کی گواہی ہمیں قرآن کی سب میں پہلی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے جب پہلی وحی لے کر آئے تو وہ کس کی کیا تھا اس کا عنوان؟ پڑھنے کی اہمیت. یعنی پڑھو سورہ الق کی پہلی 5 آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ تھی وہ 5 آیتیں سورہ الق کی. یعنی پہلی اہمیت جس چیز کی دی گئی ہمارے اسلام میں وہ ہے علم کی. بہت سی چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، مگر جو فرسٹ نمبر پر آتا ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، اس کی کچھ الگ ہی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ علم آنے کے بعد ہی ہمارے پاس عمل شروع ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کے بارے میں اللہ کی معرفت نہیں کریں گے تو ہم اللہ کی خدائی کے بارے میں، قدرت کے بارے میں بھی نہیں جانیں گے. اسی لیے جب ہم جاننا شروع کریں گے اللہ کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں، تو ہمارا اس پہ ایمان روز بروز بڑھتا جائے گا. ہمارا ایمان روز بروز بڑھتا جائے گا. ورنہ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، بس سنے ہم کسی سے کہ اللہ ہے، رسول ہے، فلاں ہے بول، تو وہ بات اتنی قابل اعتبار، قابل احساس نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ کے رسول نے بھی کیا کہا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا بچی ہو یا بچہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عمر کی کوئی قید نہیں ہے. علم کا حاصل کرنا ہم تمام کے لیے فرض قرار دیا ہے نا الحمدللہ. اسی بنیاد پر ہم دینی علم اور دنیاوی علم سیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دین کی علم حاصل کر کے دنیا کو چھوڑ دو، یا دنیا کا علم حاصل کر کے دین کو چھوڑ دو. بالکل نہیں، دونوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے. دنیا میں ہم جی رہے ہیں تو دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، اور آخرت ہمارا مین مقصد ہے، ہمارا پیدائش کا وجہ ہے. تو اسی لیے ہمیں دینی علم سے بھی کبھی بھی کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے، یعنی دور نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہماری کون سی بھی عمر کیوں نہ ہو.
جب بھی ہمیں موقع ملے ہمیں نیت اور عمل کے ساتھ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ ہم دین علم حاصل کریں. اگر ہماری نیت نہ ہوگی تو پھر بے فائدہ ہے. ہمیں ویسے راستے بھی نہیں ملیں گے, ہمیں ویسا جو چاہیے وہ طریقہ بھی نہیں ملے گا. تو اس لیے نیت ہمارے لیے ضروری ہے. ہم نے نیتوں کو صرف اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر قرآن مجید کو پڑھنا ہے. کیونکہ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغنا بالقرآن من لم یتغنا بالقرآن فلیس منا. ابو داؤد کی حدیث ہے یہ. کیا فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن کو جو شخص قرآن کو خوش لحافی یعنی اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. دیکھ رہے کیا بول دے رہے, مسلمان ہی نہیں بول دے رہے ایک دوسرے معنوں میں. صرف نام کے مسلمان رہیں گے تو ہمارا کچھ فائدہ ہوگا, جنت میں جا سکیں گے ہم؟ نہیں. ہر ایک کا ایک طریقہ ہوتا, اصول ہوتا, اس اصول کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے عمل کر سکیں گے. اسی لیے قرآن کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یتغنا بالقرآن فلیس منا. جو شخص قرآن کو خوش لحافی اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. تو اسی لیے ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا ہے. الحمدللہ ہم اس کے لیے 1 مہینے سے ماشاءاللہ بہت ٹیم ورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اللہ ہمارے کام کو قبول کرے. آج میں آپ لوگوں کو الحمدللہ ہمارے دوسرے ٹیوٹرز کی بہت جنوین ریزنز ہے. آپ لوگوں کو جیسا کہ معلوم ہے کہ اللہ مغفرت فرمائے عائشہ کے بھائی کی جس کا اچانک انتقال ہو گیا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے والدین کو, ان کے بھائی بہن جو بچے وغیرہ بیوی ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے اور آمین. جس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں ہیں, اللہ ان کی تکلیف کو دور کرے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ثنا کے لیے بھی کچھ الگ مصروفیات ہے, جیسا کہ سنی ان کی رسم کچھ ہونے والا ہے. الحمدللہ اللہ ان کے لیے بھی بہتر جوڑا نصیب کرے اور ان کے دین اور دنیا میں کامیابی نصیب کرے, آمین. تو ان دونوں کے علاوہ تنظیمہ کا بھی کچھ باہر جانے کا مسئلہ تھا, تو اللہ ان کے لیے بھی آسانی کرے, جس کی وجہ سے الحمدللہ میرا تعارف آپ لوگوں سے ہو رہا ہے آج. جی میرا نام آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں ماجدہ تبسم ہے. الحمدللہ اللہ نے جو بھی علم مجھے دیا ہے اس کی بنیاد پر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے علم کو بانٹنے کی کوشش کی ہے. بس اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کرے. تو سب میں پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ ہم پورا جیسا کہ آپ لوگوں کے ٹیوٹرز نے آپ لوگوں کو پورا ریویژن پورشن بتا دیا ہے 1 مہینے کا, جو بھی پڑھانا تھا حروف تہجی سے لے کے حروف لین تک. بس آج ہمیں ریوائز کرنا ہے. اس ریوائز میں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو بے شک پوچھ سکتے ہیں آپ, میرے کو رکا کر کہ کیا پوچھنا ہے, اہم ڈاؤٹ میں اس کو انشاءاللہ پوری دور کروں گی. اس کے بعد پھر آپ کو میں مختصر ہی صحیح مگر صحیح انداز میں جیسا پڑھے ہم پڑھا لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. تو پہلا سوال ہے میرا, تجوید کیا ہے؟ ہم نے کیا سیکھا؟ تجوید ہے ہمارا مین مقصد, جس میں ہم نے سیکھا کہ تجوید یعنی مخارج و صفات اور تلاوت کے قاعدوں کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا. ٹھیک ہے نا. تجوید کیا ہے؟ قرآن حروف تہجی یعنی مفردات. حروف تہجی کا دوسرا نام مفردات ہے. مفردات کو ان کے مخارج اور صفات اور تلاوت کے قاعدوں کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا. یہی ہے نا تجوید کے معنی. ہاں, تو اب ہم نے اپنے حروف تہجی کتنے ہیں؟ سب میں پہلے 29 ہے. 29 حروف تہجی کو منہ کے 17 حصوں سے سیکھا ہے. یعنی کیسا کون سا لفظ کیسا ادا کرنا ہم نے اس کو سیکھا ہے الحمدللہ. جس طرح
ہمارے ٹیوٹرز نے سب کو بتایا کہ سب میں پہلے مخارج ہمیں جاننا ہے. مخرج کیا ہے؟ مخرج وہ جگہ ہے جہاں سے حروف کی آواز نکلتی ہے. مخرج یعنی وہ جگہ جہاں سے حروف کی آواز نکلتی ہے. منہ سے، ناک سے، حلق سے وغیرہ منہ کے حصوں میں سے ہمارے لیے آواز نکلتی ہے. تو تمکنت وہ پکچر شیئر کیجیے آپ جو میں وہ بتائی تھی نا ہمارا اسکرین، جس سے ہم نے سیکھا کہ منہ کے 17 حصوں سے ہم نے پورے 29 حروف نکالنے کی پریکٹس کی ہے الگ الگ جگہوں سے. ہلو جی میم. آواز آ رہی سب کو؟ جی آ رہی. الحمد جی. للہ. ہاں تو میں اسکرین شیئر کر بول رہی تھی. تمکنت ذرا بزی ہے شاید، میرے خیال سے نہیں دیکھے. جی جی بولیے. ہاں وہ اسکرین شیئر کریے تمکنت. ہاں اسکرین شیئر کری نا میں. ایک منٹ یہ اس کو بند کر دوں. آیا؟ ہاں آ گیا الحمد للہ. تو سب کو نظر آ رہا ہے نا یہ؟ جی ہاں جی آ رہا. ہاں تو دیکھیے کیا لکھے ہوئے یہاں پہ، مخرج کی تعریف. حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. حلق، اور وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اپنے منہ کے حلق سے، زبان سے، منہ کے خلا سے، ہونٹ سے اور ناک کے باسے سے. 17 جگہ ایسی ہے جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آگے بڑھائیے ذرا. جی. پہلا مخرج ہے ہمارا الف، منہ کا خالی حصہ. منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے. منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے، اس کے اوپر کریے تھوڑا. اوپر نہیں نیچے نیچے، سوری. یہ الف مدہ یا مدہ تو اپن آگے پڑھیں گے. ہاں یہ حروف حلقی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ مخارج ہمارے حروف حلقی 6 ہے. مخرج نمبر 2، 3، 4 میں ہم نے 2 حروف 6 حروف پڑھے ہیں. جیسا کہ پکچر میں بتایا جا رہا ہے، ادنائے حلق، وسط حلق، اقصائے حلق. ادنائے حلق سے غین خا ادا ہوتے ہیں، یعنی منہ کے جانب والے حلق. حلق کے 3 پارٹس کر لیجئے، اس میں منہ سے جو قریب حلق ہے ہمارا، وہاں سے غین خا ادا ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ غین خا. اور درمیانی حلق، وسط حلق کہتے ہیں درمیانی حلق کو، وہاں سے عین ہا، عین ہا ادا ہوتے ہیں. عین بہت سارے ہا. اسٹوڈینٹس کو عین پروناؤنس کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے. دیکھیے کہاں ہاں سے کیا ہو رہا. تو وہ پریکٹس کرنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس حرف کو ساکن کر کے اس کے شروع میں حمزہ لگا دو، اور جہاں آواز رک جائے وہ اس کا مخرج ہوتا ہے. تو عین کو بھی ویسے ہی لگانا. اگ، ا، ا، ای، او، اہ، ای، اوہ، ایسا. تو زبر لگا کے بھی بول سکتے ہم، آ، ای، او. ایسا درمیانی حلق سے نکالنا پریکٹس ہی انسان کو بہتر بنا سکتا ہے ہر کام میں. اس کے بعد ہے اقصائے حلق، یعنی حلق کا آخری حصہ، سینے کی طرف والا حصہ جو نیچے جاتا ہے، وہاں سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں. کیا؟ حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ 3 حروف، حروف حلقی، اس کو حلق سے نکلنے والے حروف کہتے ہیں. ادنائے حلق، وسط حلق، اقصائے حلق. ان تینوں کو بھی ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ. آپ سے پوچھا جائے کہ ادنائے حلق سے کیا حروف ادا ہوتے ہیں تو آپ بتا دینا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. قاف اور کاف. کیا ہے؟ قاف اور کاف. کسی کو ڈاؤٹ ہے حروف قاف، حلقی میں؟ پوچھیے. اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو پوچھیے ابھی. جی
جی سمجھ میں آیا باجی. ماشاءاللہ. الحمدللہ. سب کو سمجھ میں آیا نا؟ کوئی بھی روک کے پوچھ سکتا ہے کیونکہ اب امتحان بہت قریب ہے آپ سے، اس کے لیے آپ لوگوں کو کوئی بھی ڈاؤٹ رکھنا نہیں ہے، جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لیجئے. ٹھیک ہے، آگے بڑھوں میں. جی جی. آف کیا ہے دوسرا مخرج ہمارا اب آف. زبان کی جڑ کی ابتدا اس کے مقابل اوپر تالو سے ادا ہوتا ہے. اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی. زبان کی جڑ جب کوے کے اوپر بالمقابل تالو سے ادا ہوتا ہے، یعنی تھوڑا اوپر کرو تم کرنا. جی. ہم چھوٹی زبان جو بولتے ہیں نا اس سے، دیکھیے کوا کس کو بولتے ہیں، وہ ایرو مارک دے کے بتا دیا گیا ہے. مخرج زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو اس سے آف ادا ہوتا ہے. تھوڑی آواز گونجتی ہے اس میں بولنے میں، دیکھیے آف منہ میں ہی گونجتی ہے، باہر نہیں. آف آف اق اق اق. آسان ہے انشاءاللہ. زبان کی جڑ کو اوپر تالو سے لگا لو آپ تو آپ کو خاف ادا ہو جائے گا. آف اق اق اق. پھر اس کے بعد کاف بھی اس سے تھوڑا نیچے، قاف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر کاف ادا ہوتا ہے. دیکھیے اس میں آواز نہیں گونج رہی. کاف اک اک اک. آف تھوڑا منہ میں گونج رہی آواز، مگر کاف میں نہیں گونج رہی. دونوں کو آزو بازو قریب قریب سے ہی پڑھنا ہے. زبان کی جڑ کو تھوڑا مخاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر نرمی سے ادا کرے. اک اک اک. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جیم شین یا. کوئی ڈاؤٹ ہے تو بالکل روک کے پوچھ سکتے ہیں ہر مخرج میں بھی. اگر میں بتانے میں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو پوچھ سکتے. چلیے دو بار دہرا رہی ہوں میں اپنی بات کو، 2 یا 3 بار. انشاءاللہ اللہ سے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے. حروف شجریہ ہے جیم شین یا. مخرج نمبر 7 وسط زبان سے جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں. وسط زبان مانے زبان کا درمیانی والا حصہ، جیسا پکچر میں بتایا گیا ہے. زبان کا درمیانی والا حصہ اوپر تالو کو لگانا ہے. سمپل. جیم شین یا. اش عش اش. اج اج اج. ای ای او. او نہیں رہتا، سوری. تو ٹھیک ہے نا. جیم وسط زبان کے درمیانی والا حصہ اوپر بالمقابل تالو کو لگانے سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد ہمارا ورڈ ہے حرف حافیہ ضاد. واد. دیکھیے پکچر میں کیسا بتایا جا رہا، زبان کی کروٹ سائٹ کے حصے کو بولتے. زبان کا سائٹ والا حصہ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں سے لگے، دانتوں سے نہیں لگنا ہے، داڑوں سے، ادھر سائٹ کے داڑوں سے لگے تو وہ واد ادا ہوتا ہے. از از از. زبان آپ کیا کریے، زبان کو تھوڑا سا ہاتھ سے اپنے 2-3 بار مسلیے سائڈ والے حصے کو. کیوں بولتا ہوں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کون سا حصہ لگا رہے ہیں ہم وہاں پہ. زبان کو ایسا تھوڑا رگڑ کے پھر وہ مسوڑوں داڑوں کو لگائیے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ کون سا حصہ داڑوں کو لگ رہا تو آپ کو زاد ادا ہو رہا. ٹھیک ہے. از از از. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حروف ترفیہ لام نون را. لام نون را. دیکھا جائے تو زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے، بس زبان کی کروٹ کے آخری سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑ اور دانتوں کے مسوڑے سے لگے اس سے لام ادا ہوتا ہے. دیکھ رہے زبان کا کنارہ لے لیجئے،
اوپر کے سامنے والے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے، ایسا بھی بول سکتے ہیں، زبان کا جو کنارہ ہے ہمارا اس کو سامنے کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگانے سے لام ادا ہوتا ہے. ہاں بتا رہے ہیں، دیکھیے ماؤس ایرو مارک بتا کے بول رہے ہیں، یہ اس کو سامنے کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگانا ہے. لام، زبان ہماری اوپر کر کے لام لام ال 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 ایسا کرنے سے ادا ہوتا ہے. لام کی جگہ ایک دھڑکن مخرج نمبر 10 کیا ہے؟ جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو ان سے نون ادا ہوتا ہے. اوپر 8 دانتوں سے بولے تھے، یہاں پہ 3 دانتوں سے بول رہے. نون کو اور دوسری الفاظ میں ایسا بول سکتے ہم، زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے کے ایک نوکیلے دانت سے لے کر دوسرے نوکیلے دانت کے مسوڑے کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. ان ان ان، مسوڑوں کو لگانا ہے، دانتوں کو نہیں، اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگانا ہے. ان ان ان، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے را، زبان کے کنارے پشت اور اوپر کے سامنے کے 4 دانتوں سے. را کیسا ادا ہو رہا؟ زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر کے سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. پشت یعنی اس پچھلا پیٹ کا حصہ، اس کو سامنے کے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگانے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ورتل القرآن ترتیلا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. الحمدللہ، اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر سے اس اجتماع میں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا، جس میں فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں. اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے ہمارے اوپر، ہماری اس جماعت پر رحمت بھیج رہے ہیں اور ہم اس کے مستحق بنے الحمدللہ. اس کے بعد میں نے جس آیت کی تلاوت فرمائی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. یعنی ترتیل کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر اس کے تمام مخارج اور مطلب اور صفات کے ساتھ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا ہے. یہی مقصد ہے نا ہمارے تجوید کا. یعنی تجوید علم، سب میں پہلے میں علم کی اہمیت بتاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گی کہ علم ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، جس کی گواہی ہمیں قرآن کی سب میں پہلی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے جب پہلی وحی لے کر آئے تو وہ کس کی کیا تھا اس کا عنوان؟ پڑھنے کی اہمیت. یعنی پڑھو. سورہ الق کی پہلی 5 آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ تھی وہ 5 آیتیں سورہ الق کی. یعنی پہلی اہمیت جس چیز کی دی گئی ہمارے اسلام میں وہ ہے علم کی. بہت سی چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، مگر جو فرسٹ نمبر پر آتا ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، اس کی کچھ الگ ہی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ علم آنے کے بعد ہی ہمارے پاس عمل شروع ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کے بارے میں اللہ کی معرفت نہیں کریں گے تو ہم اللہ کی خدائی کے بارے میں، قدرت کے بارے میں بھی نہیں جانیں گے. اسی لیے جب ہم جاننا شروع کریں گے اللہ کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں، تو ہمارے کو اس پہ ایمان روز بروز بڑھتا جائے گا. ہمارا ایمان روز بروز بڑھتا جائے گا. ورنہ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، بس سنے ہم کسی سے کہ اللہ ہے، رسول
رسول ہے فلاں ہے بولتا وہ بات اتنی قابل اعتبار قابل احساس نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ کے رسول نے بھی کیا کہا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا بچی ہو یا بچہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عمر کی کوئی قید نہیں ہے. علم کا حاصل کرنا ہم تمام کے لیے فرض قرار دیا ہے نا. الحمدللہ اسی بنیاد پر ہم دینی علم اور دنیاوی علم سیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دین کی علم حاصل کر کے دنیا کو چھوڑ دو یا دنیا کا علم حاصل کر کے دین کو چھوڑ دو، بالکل نہیں. دونوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے. دنیا میں ہم جی رہے ہیں تو دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، اور آخرت ہمارا مین مقصد ہے، ہمارا پیدائش کا وجہ ہے. تو اسی لیے ہمیں دینی علم سے بھی کبھی بھی کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے، یعنی دور نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہماری کون سی بھی عمر کیوں نہ ہو. جب بھی ہمیں موقع ملے ہمیں نیت اور عمل کے ساتھ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ ہم دینی علم حاصل کریں. اگر ہماری نیت نہ ہوگی تو پھر بے فائدہ ہے، ہمیں ویسے راستے بھی نہیں ملیں گے، ہمیں ویسا جو چاہیے وہ طریقہ بھی نہیں ملے گا. تو اس لیے نیت ہمارے لیے ضروری ہے. ہم نے نیتوں کو صرف اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر قرآن مجید کو پڑھنا ہے. کیونکہ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغنا بالقرآن، من لم یتغنا بالقرآن فلیس منا. ابو داؤد کی حدیث ہے یہ. کیا فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن کو، جو شخص قرآن کو خوش لحافی یعنی اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. دیکھ رہے کیا بول رہے؟ مسلمان ہی نہیں بول رہے ایک دوسرے معنوں میں. صرف نام کے مسلمان رہیں گے تو ہمارا کچھ فائدہ ہوگا؟ جنت میں جا سکیں گے ہم؟ نہیں. ہر ایک کا ایک طریقہ ہوتا، اصول ہوتا. اس اصول کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے عمل کر سکیں گے. اسی لیے قرآن کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یتغنا بالقرآن فلیس منا. جو شخص قرآن کو خوش لحافی اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. تو اسی لیے ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا ہے. الحمدللہ ہم اس کے لیے 1 مہینے سے ماشاءاللہ بہت ٹیم ورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اللہ ہمارے کام کو قبول کرے. آج میں آپ لوگوں کو الحمدللہ ہمارے دوسرے ٹیوٹرز کی بہت جینوئن ریزنز ہے. آپ لوگوں کو جیسا کہ معلوم ہے کہ اللہ مغفرت فرمائے عائشہ کے بھائی کی جس کا اچانک انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے والدین کو، ان کے بھائی بہن جو بچے وغیرہ بیوی ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے اور آمین. جس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں ہیں، اللہ ان کی تکلیف کو دور کرے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ثنا کے لیے بھی کچھ الگ مصروفیات ہے، جیسا کہ سنی ان کی رسم کچھ ہونے والا ہے. الحمدللہ اللہ ان کے لیے بھی بہتر جوڑا نصیب کرے اور ان کے دین اور دنیا میں کامیابی نصیب کرے، آمین. تو ان دونوں کے علاوہ تنظیمہ کا بھی کچھ باہر جانے کا مسئلہ تھا، تو اللہ ان کے لیے بھی آسانی کرے، جس کی وجہ سے الحمدللہ میرا تعارف آپ لوگوں سے ہو رہا ہے آج. جی میرا نام آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں ماجدہ تبسم ہے. الحمدللہ اللہ نے جو بھی علم مجھے دیا ہے اس کی بنیاد پر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے علم کو بانٹنے کی کوشش کی ہے. بس اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کرے. تو سب میں پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ ہم پورا جیسا کہ آپ لوگوں کے ٹیوٹرز نے آپ لوگوں کو پورا ریویژن پورشن بتا دیا ہے 1 مہینے کا، جو بھی پڑھانا تھا حروف تہجی سے لے کے حروف لین تک. بس آج ہمیں ریوائز کرنا ہے. اس ریوائز میں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو بے شک پوچھ سکتے ہیں آپ میرے کو رکا کر کہ کیا پوچھنا ہے. اہم ڈاؤٹ میں اس کو انشاءاللہ پوری دور کروں گی. اس کے بعد پھر آپ کو میں مختصر ہی صحیح مگر صحیح انداز میں جیسا پڑھے ہم پڑھا لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا سوال ہے میرا، تجوید کیا ہے؟
ہم نے کیا سیکھا؟ تجوید ہے ہمارا مین مقصد، جس میں ہم نے سیکھا کہ تجوید یعنی مخارج و صفات اور تلاوت کے قاعدوں کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا. ٹھیک ہے نا؟ تجوید کیا ہے؟ قرآن حروف تہجی یعنی مفردات. حروف تہجی کا دوسرا نام مفردات ہے. مفردات کو ان کے مخارج اور صفات اور تلاوت کے قاعدوں کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا. یہی ہے نا تجوید کے معنی؟ ہاں. تو اب ہم نے اپنے حروف تہجی کتنے ہیں؟ سب میں پہلے 29 ہے. 29 حروف تہجی کو منہ کے 17 حصوں سے سیکھا ہے. یعنی کیسا کون سا لفظ کیسا ادا کرنا ہم نے اس کو سیکھا ہے الحمدللہ. جس طرح ہمارے ٹیوٹرز نے سب کو بتایا کہ سب میں پہلے مخارج ہمیں جاننا ہے. مخرج کیا ہے؟ مخرج وہ جگہ ہے جہاں سے حروف کی آواز نکلتی ہے. مخرج یعنی وہ جگہ جہاں سے حروف کی آواز نکلتی ہے. منہ سے، ناک سے، حلق سے وغیرہ منہ کے حصوں میں سے ہمارے لیے آواز نکلتی ہے. تو تمکنت وہ پکچر شیئر کیجیے آپ جو میں وہ بتائی تھی نا ہمارا اسکرین، جس سے ہم نے سیکھا کہ منہ کے 17 حصوں سے ہم نے پورے 29 حروف نکالنے کی پریکٹس کی ہے الگ الگ جگہوں سے. ہلو جی میم. سب آواز آ رہی سب کو؟ جی آ رہی. الحمدللہ. ہاں تو میں اسکرین شیئر کر بول رہی تھی. تمکنت ذرا بزی ہے شاید، میرے خیال سے نہیں دیکھے. جی بولیے. ہاں وہ اسکرین شیئر کریے تمکنت. ہاں اسکرین شیئر کری نا میں. ایک منٹ یہ اس کو بند کر دوں. آیا؟ ہاں آ گیا الحمدللہ. تو سب کو نظر آ رہا ہے نا یہ؟ جی ہاں جی آ رہا. ہاں تو دیکھیے کیا لکھے ہوئے یہاں پہ؟ مخرج کی تعریف. حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. حلق، اور وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اپنے منہ کے حلق سے، زبان سے، منہ کے خلا سے، ہونٹ سے اور ناک کے باسے سے. 17 جگہ ایسی ہے جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آگے بڑھائیے ذرا. جی. پہلا مخرج ہے ہمارا الف. منہ کا خالی حصہ، منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے. منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے، اس کے اوپر کریے تھوڑا. اوپر نہیں نیچے سوری. یہ الف مدہ یا مدہ تو اپن آگے پڑھیں گے. ہاں یہ حروف حلقی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ مخارج ہمارے حروف حلقی 6 ہے. مخرج نمبر 2، 3، 4 میں ہم نے 2 حروف 6 حروف پڑھے ہیں. جیسا کہ پکچر میں بتایا جا رہا ہے، ادنائے حلق، وسط حلق، اقصائے حلق. ادنائے حلق سے غین خا ادا ہوتے ہیں، یعنی منہ کے جانب والے حلق کے 3 پارٹس کر لیجئے. اس میں منہ سے جو قریب حلق ہے ہمارا، وہاں سے غین خا ادا ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ غین خا. اور درمیانی حلق، وسط حلق کہتے ہیں درمیانی حلق کو، وہاں سے عین ہا ادا ہوتے ہیں. عین. بہت سارے اسٹوڈینٹس کو عین پروناؤنس کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے. دیکھیے کہاں سے کیا ہو رہا. ہاں تو وہ پریکٹس کرنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس حرف کو ساکن کر کے اس کے شروع میں حمزہ لگا دو، اور جہاں آواز رک جائے وہ اس کا مخرج ہوتا ہے. تو عین کو بھی ویسے ہی لگانا. اغ، ا ای او، اہ ای او، ایسا. تو زبر لگا کے بھی بول سکتے ہم، آ ای او، ایسا درمیانی حلق سے نکالنا. پریکٹس ہی
انسان کو بہتر بنا سکتا ہے ہر کام میں. اس کے بعد ہے اقصائے حلق، یعنی حلق کا آخری حصہ، سینے کی طرف والا حصہ جو نیچے جاتا ہے، وہاں سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں. کیا؟ حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ 3 حروف، حروف حلقی، اس کو حلق سے نکلنے والے حروف کہتے ہیں. ادنائے حلق، وسط حلق، اقصائے حلق. ان تینوں کو بھی ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ. آپ سے پوچھا جائے کہ ادنائے حلق سے کیا حروف ادا ہوتے ہیں تو آپ بتا دینا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. قاف اور کاف. کیا ہے؟ قاف اور کاف. کسی کو ڈاؤٹ ہے حروف حلقی میں؟ پوچھئے، اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو پوچھئے ابھی. جی جی سمجھ میں آیا باجی. ماشاء اللہ. الحمدللہ. سب کو سمجھ میں آیا نا؟ کوئی بھی روک کے پوچھ سکتا ہے، کیونکہ اب امتحان بہت قریب ہے آپ سے، اس کے لیے آپ لوگوں کو کوئی بھی ڈاؤٹ رکھنا نہیں ہے. جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لیجئے. ٹھیک ہے؟ آگے بڑھوں میں. جی جی. آف کیا ہے؟ دوسرا مخرج ہمارا اب آف. زبان کی جڑ کی ابتدا اس کے مقابل اوپر تالو سے ادا ہوتا ہے. اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی. زبان کی جڑ جب کوے کے اوپر بالمقابل تالو سے ادا ہوتا ہے، یعنی تھوڑا اوپر کرو تم کرنا. جی. ہم چھوٹی زبان جو بولتے ہیں نا، اس سے دیکھیے کوا کس کو بولتے ہیں، وہ ایرو مارک دے کے بتا دیا گیا ہے. مخرج زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے. تھوڑی آواز گونجتی ہے اس میں بولنے میں. دیکھیے قاف منہ میں ہی گونجتی ہے، باہر نہیں. قاف قاف اق اق اق. آسان ہے انشاءاللہ. زبان کی جڑ کو اوپر تالو سے لگا لو آپ تو آپ کو قاف ادا ہو جائے گا. قاف اق اق اق. پھر اس کے بعد کاف بھی اس سے تھوڑا نیچے، قاف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر کاف ادا ہوتا ہے. دیکھیے اس میں آواز نہیں گونج رہی. کاف اک اک اک. قاف تھوڑا منہ میں گونج رہی آواز، مگر کاف میں نہیں گونج رہی. دونوں کو آزو بازو قریب قریب سے ہی پڑھنا ہے. زبان کی جڑ کو تھوڑا مخاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر نرمی سے ادا کرے. اک اک اک. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے جیم شین یا. کوئی ڈاؤٹ ہے تو بالکل روک کے پوچھ سکتے ہیں ہر مخرج میں بھی. اگر میں بتانے میں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو پوچھ سکتے. چلیے 2 بار دہرا رہی ہوں میں اپنی بات کو، 2 یا 3 بار. انشاءاللہ اللہ سے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے. حروف شجریہ ہے جیم شین یا. مخرج نمبر 7 وسط زبان سے جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں. وسط زبان مانے زبان کا درمیانی والا حصہ. جیسا پکچر میں بتایا گیا ہے، زبان کا درمیانی والا حصہ اوپر تالو کو لگانا ہے. سمپل. جیم شین یا. اش عش اش. اج اج اج. ای ای او. او نہیں رہتا، سوری. تو ٹھیک ہے نا؟ جیم وسط زبان کے درمیانی والا حصہ اوپر بالمقابل تالو کو لگانے سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں. اس کے بعد ہمارا ورڈ ہے حرف حافیہ ضاد. واد. دیکھیے پکچر میں کیسا بتایا جا رہا، زبان کی کروٹ سائٹ کے حصے کو بولتے. زبان کا سائٹ والا حصہ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں سے لگے، دانتوں سے نہیں لگنا ہے، داڑوں سے، ادھر سائٹ کے داڑوں سے لگے تو وہ واد ادا ہوتا ہے. از از از. زبان آپ کیا کریے، زبان کو تھوڑا سا
ہاتھ سے اپنے 2-3 بار مسلیے سائڈ والے حصے کو. کیوں بولتے ہو؟ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کون سا حصہ لگا رہے ہیں ہم وہاں پہ. زبان کو ایسا تھوڑا رگڑ کے پھر وہ مسوڑوں داڑوں کو لگائیے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ کون سا حصہ داڑوں کو لگ رہا تو آپ کو زاد ادا ہو رہا. ٹھیک ہے. از از از. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حروف ترفیہ. لام نون را. لام نون را. دیکھا جائے تو زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے بس زبان کی کروٹ کے آخری سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑ اور دانتوں کے مسوڑے سے لگے اس سے لام ادا ہوتا ہے. دیکھ رہے زبان کا کنارہ لے لیجئے اوپر کے سامنے والے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے. ایسا بھی بول سکتے زبان کا جو کنارہ ہے ہمارا اس کو سامنے کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگانے سے لام ادا ہوتا ہے. ہاں بتا رہے دیکھیے ماؤس ایرو مارک بتا کے بول رہے ہیں یہ اس کو سامنے کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگانا ہے. لام زبان ہماری اوپر کر کے لام لام ال 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 ایسا کرنے سے ادا ہوتا ہے. لام کی جگہ ایک دھاڑ کم. مخرج نمبر 10 کیا ہے؟ جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو ان سے نون ادا ہوتا ہے. اوپر 8 دانتوں سے بولے تھے یہاں پہ 3 دانتوں سے بول رہے نون کو. اور دوسری الفاظ میں ایسا بول سکتے ہم زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے کے ایک نوکیلے دانت سے لے کر دوسرے نوکیلے دانت کے مسوڑے کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. ان 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 مسوڑوں کو لگانا ہے دانتوں کو نہیں. اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگانا ہے. ان ان ان. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے را. زبان کے کنارے پشت اور اوپر کے سامنے کے 4 دانتوں سے. را کیسا ادا ہو رہا؟ زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر کے سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. پشت یعنی اس پچھلا پیٹ کا حصہ اس کو سامنے کے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگانے سے را. دوسرا سبق شروع ہو رہا حرکت کا بیان یعنی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. حرکت کہتے ہیں حرکات کہتے ہیں. حرکات. ہاں پلورل ہے. ایک رہا تو حرکت کہیں گے سنگولر کو اور 3 ملا کر بول رہے ہیں تو حرکات کہیں گے. زبر زیر پیش تینوں کو حرکات کہتے ہیں. حرکات کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حرکات کو زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. ورڈ ٹو ورڈ یاد ہے سب کو الحمدللہ. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. اب آئی بات الف اور حمزہ کے فرق کی. کیا ہے الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ تو ہم نے سیکھا الف کہتے ہیں بغیر کسی حرکت والے لفظ الف کو. جب الف لکھیں گے اس پہ کوئی حرکت نہیں رہی تو اس کا نام ہے الف. اگر ہم اس پر زبر یا زیر یا پیش یا جزم دے دیں تو اس کا نام الف سے ہٹ کے حمزہ ہو جائے گا. دوسرے الفاظ میں ایسا بھی بول سکتے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. الف بغیر حرکت کے ہوتا ہے جس الف پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے. یہ دو کا فرق بھی معلوم ہو گیا آپ کو. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے, زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے اور پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کے ایگزامپلس یہ ہے آ با تا سا جا ہا. اور ورڈ میں اس کا ایگزامپل ہے درسا. دیکھیے آگے اسکرین ہمارا. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. حرکات کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بس. اور حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. جب ہم حروف تہجی پر حرکت لگائیں گے تو اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ وہ متحرک. کیا ہے دیکھیے متحرک کہتے ہیں
حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں اور اس کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے. الف ہمیشہ حرکت اور جزم سے خالی ہوتا ہے, یعنی کس پر کوئی حرکت نہیں آتی تو وہ الف ہوگا. اگر اس پہ کوئی حرکت آ جائے, زبر, زیر, پیش, جزم, چاروں میں سے کوئی ایک آ جائے تو اس کا نام حمزہ ہو جائے گا. تو یہ حمزہ زبر آ, با زبر با, تا زبر تا, سا زبر سا, جیم زبر جا, ایسا پڑھنا ہے. 2 لفظوں میں 2 حرف والے کلمات پر زبر کی مشق کیسا کریں گے؟ فا آ, فا زبر فا, عین زبر آ, فا آ. ضاد زبر ضاب, عین زبر آ, ضا آ. لام زبر لا, کاف زبر کا, لکا. کاف زبر کا, حمزہ زبر آ, کا آ. با زبر با, را زبر را, بارا. فا زبر فا, را زبر را, فرا. ایسا ہجے کر کے پڑھنا بولتے اس کو. بغیر ہجے کے کیسا پڑھیں گے؟ فا آ, وا آ, لکا, کا آ, بارا, فرا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے زیر 3 حرف والوں کے ساتھ زبر کی مثال. درسا, ودعا, عبدا, کسبا. ہم اگر ہجے کرتے ہوئے پڑھیں گے تو وہ دیر ہو جائے گی, ہمیں بہت پڑھنا ہے بھی. دخلا, تو معلوم ہو گیا نا ہجے کرنا کیسا ہے اور رواں پڑھنا کیسا ہے. اب تک کوئی ڈاؤٹ نہیں آیا؟ اس کا مطلب میں صحیح نہیں پڑھا رہی ہوں. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا بولے تو خاموش بیٹھ گئے شرما کے وغیرہ. کیا کچھ نہ کچھ تو ڈاؤٹ آنا چاہیے نا. نہیں ہے کسی کو بھی ڈاؤٹ؟ پورا میں سب سے پوچھ رہی ہوں میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اب آپ متحرک کچھ بولے تھے نا, وہ ایک بار پھر سے repeat دوہراؤ. کریں. ویری نائس. ہاں جی یعنی ہم نے جیسا پڑھا تھا, حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش حرکت بولتے ہیں سنگولر کو, اور تینوں مل جائیں تو اس کا نام ہو جائے گا حرکات. تو جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں. حرکت آ رہی نا اس پہ, زبر تو بھی, زیر تو بھی, پیش تو بھی آ رہا, تو وہ ورڈ کیا کہلائیں گا؟ جیسے کہ دال ہے, حمزہ لے لیجئے نیچے ہے نا, حمزہ پہ زبر آ رہا تو اس کو حمزہ متحرک لفظ کہیں گے. حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں اور متحرک ورڈ کو جلدی پڑھیں گے, تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے نا. حرکت جزاک والے, اللہ. ہاں بارک اللہ فیک, ویری نائس, الحمدللہ. تو میں ایسا دکھتا ہے کہ آپ لوگ توجہ سے سن رہے ہیں بلکہ. ٹھیک ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. یہ 3 ورڈ ہو گئے نا. میم ایک جی ڈاؤٹ میم. ہاں پوچھو. میم حرکات مانے پورے 29 تینوں الف سے یا تک, متحرک مانے ایک ورڈ کو زبر زیر پیش اس کو متحرک کہتے ہیں. نہیں بیٹا, حرکات یعنی زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. الف سے لے جی کے یا تک کو حرکات نہیں بولتے. زبر زیر پیش نہیں مطلب تینوں ہے, اس پہ ہاں لگا لیں گے نہیں, تو بولیں گے. ہاں جی میں وہی پوچھنا چاہ رہی تھی. الف سے لے کے یا تک جس پہ زبر زیر پیش لگائیں گے تو اسے حرکات مطلب پڑھنے کے لیے. اور متحرک آپ ڈفرینس, یہ دونوں کا ڈفرینس, فرق متحرک جب بولتے ہیں ایک ہی ورڈ, ہاں ایک ہی ورڈ پہ ایک ورڈ کو بولنے کے لیے متحرک کہتے ہیں, وہ کلیئر کرنا تھا. دیکھو ماں, آپ پوچھے سے سوال سمجھ رہی میں. حرکات الف سے لے کے یا تک کو لگائے تو بولتے کیا, اور ایک ورڈ کو حرکت بولتے کیا, پوچھ رہے نا آپ؟ جی میم میں متحرک. ہاں ٹھیک ہے, آپ کا سوال میں سمجھ گئی. میں بول رہی ہوں الف سے لے کے یا تک سب کو اگر آپ ایک ساتھ الگ الگ لگائیں گے تو وہ بھی پورے حرکات ہی کہلائیں گے, پوروں کو ملا کے نہیں. اب جیسے درسا لے لو آپ, درسا دال را سین تینوں متحرک ہے, حرکات بولیں گے اس کو, ایک نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ حرکت کسے کہتے ہیں؟ حمزہ زبر آ کو حرکت بولیں گے. اگر وہ 3 ورڈ میں آ گیا, 2 یا 3 میں آ گیا تو وہ حرکات ہو جائیں گے. یعنی یہ تینوں کو حرکات کہتے ہیں. الف سے لے کے یا تک کو حرکات نہیں بولتے, اس پہ آپ لگا لو پورے حرکات ہی ہوتے. 2 یا 2 سے زیادہ کو اگر لگا لیں گے تو آپ کو حرکات لگ جاتی تھی. سمجھے میری بات؟ جی وہ حرکات سمجھ صرف زبر زیر پیش کا نام ہے.
حرکات زبر زیر پیش تینوں کو ملا کر حرکات بولیں گے. اگر زبر آپ الگ لگا رہے آپ الف سے لے کے یا تک تو وہ الگ الگ حرکتی ہو جائیں گی, وہ متحرک ورڈ ہو جائے گا. زیر لگا رہے ہیں تو بھی وہ متحرک, پیش لگا رہے ہیں تو بھی وہ متحرک. جی مجھے وہی سمجھنا تھا, حرکات اینڈ متحرک کا ڈفرنس. ہاں حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو, اور حرکت کہتے ہیں صرف زبر کو یا صرف زیر کو یا صرف پیش کو. سمجھے میری بات؟ ایک جی سمجھ. جس طرح کہ بولتے نا بیٹے بال بالس, ایک رہا تو بال, بہت زیادہ رہے تو بالس بولتے, نہیں ویسا ہے یہ. آپ ایس کس کو بھی لگا لو تو وہ پرولر ہو جاتا, نہیں؟ جی ہاں تو یہ حروف تہجی کو اس میں حرکات نہیں بولتے, ہم پورے ملا کے حرکات نہیں بولتے. یہ حرکت زبر زیر پیش ایک رہا تو حرکت بولیں گے, زبر زیر پیش تین رہے تو حرکات بولیں گے. جی سمجھ گئے؟ جی نائس کوشچن. چلو میں آگے بڑھوں. زیر کی مثال حمزہ زیر ای, با زیر بی ای بی, با زیر بی لام زیر لی بی لی, با زیر بی حاضر ہی بی ہی. ایسا دونوں ہیں, یہ دونوں بھی متحرک ہے, دونوں کو بھی جلدی پڑھ رہے, بغیر ہجوں کے پڑھ رہی ہوں میں. بی ہی, لیا, فیا, ایرا, بری, اقا, رتی, اکا, کوی, جزی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ زیر لگا کے پڑھنا. اس کو تین حرف کے ساتھ پڑھیں گے, ایبیلی, ردیفہ, حمیدہ, شہیدہ, بخیلا, بخیلا, سخیرہ, رحیمہ, لعیبہ, شریبہ, عمیلہ, عاملہ, بارقہ, خطیفہ, جزیعہ, ثقیمہ, غشیہ. ٹھیک ہے, یہ زیر والے ورڈز تھے. اب اس کے بعد ہم پیش والے پڑھیں گے. کیا ہوا تو لیٹ ہو. چلیے اب ہم پیش والے حرف کو جلدی پڑھیں گے, ذرا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھیں گے, معروف نرم آواز سے پڑھنا, مجھول اس کو لمبا کھینچ کر پڑھنا. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں, جیسا واؤ کو گول ہوئے تھے نا ویسے ہی پیش کو بھی گول ہوتے ہیں. او, بو, تو, فو, جو, حو, خو. ایسا دو حرف کے ساتھ پڑھیں گے, لوس, لوسو, کفو, حفو, تبو, کتو, خلو, ہرو, غزو, غزا, سوری غزا, کلو, لہو, لقا, ہدا. ٹھیک ہے, یہ دو حرف والے ہو گئے. اب اس کو تین حرف والے کلمات کے ساتھ مشق کریں گے. رسولو, سدوسو, صحفو, کروما, قلمو, بلدو, قدیرہ, نصیرہ, قتیلہ, نزعو, حرما, حجرو, شجرو, بعودہ, قروبا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پیش والے برکت ہو گئے. اب عمومی معنی تمام چیزیں آ گئی اس میں, زبر زیر پیش تمام حرکات کے ساتھ. یہ پریکٹس کرنے کا ہے, کیسا بھی آؤ ہم کوشش کرنا, ایک آگے آتا ہے اس کے آگے ہم آگے پریکٹس کر سکتے. کمثلی, وجعل, وبصر, فبصر. پڑھنے میں فرق محسوس کریے. فسجد, ورجیلی, ورجیلی, ففزع, جی ففزع, خلقك, خلقك, ووقع, وجمع, رزقك, رزقك, زرعك, زرعك, ويرث, فقتل, ووجد, وجدك, وجدك, فبهت,
आईज़ुका, आईज़ुका, रुसुलिका, वक़ाती, शजरतु। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। हरकत, हरकत 3 है, जबर जेर पेश। इसको जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। और हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं, और उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद आ रहा सुकून। सुकून का बयान, यानी सुकून के भी 2 नाम है। सुकून के भी 2 नाम है, बोल रही मैं। क्यों? किसके? इससे पहले किसके 2 नाम थे? कोई बोल सकता? हुर्फे तहज्जी। हाँ, वेरी नाइस, माशाल्लाह। उसका दूसरा नाम क्या था हुर्फे तहज्जी का? मुफरदात। हाँ, इसीलिए इसको भी मैं सुकून के भी 2 नाम है बोली। एक नाम सुकून, दूसरा नाम जज़म। एक नाम सुकून, दूसरा नाम जज़म। जैसा ब्रैक में आपको शक्ल दिखा दी गई है डैश में, जज़म का बयान। यानी सुकून को जज़म भी कहते हैं, जिस हर्फ पर जज़म आ जाए उसको साकिन कहते हैं। ये याद रखना जरूरी है। साकिन किसे कहते हैं? जिस हर्फ पर जज़म आ जाए उसको। ये निशान है, देखिए, ये जज़म का निशान। इसको सिंगल कभी नहीं पढ़ा जाता, अकेला तन्हा कभी नहीं पढ़ा जाता। इसको इससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर ही पढ़ते हैं, समझे ना? सुकून को जज़म भी कहते हैं, जिस हर्फ पर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं, और साकिन हर्फ को उससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। ठीक है, वरना इसको नहीं पढ़ा जाएगा। और जिस पर भी ये जज़म आ जाए उसको साकिन कहते हैं, चाहे वो हमजा पे आए तो हमजा साकिन, बा पे आए तो बाए साकिन, ता पे आए तो ताए साकिन। वैसे ही आप पूरे हुरूफ़े तहज्जी लगा लीजिए, मीम साकिन, नून साकिन, हाय साकिन, खाफ साकिन, वगैरह वगैरह। जिस पर भी ये जज़म आए उसको वो साकिन कहेंगे। ठीक है ना? जैसे बा ता ज़बर बत, पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। हा सा ज़बर हस, काफ जीम ज़बर कज, मीम हा ज़बर मह, बा खा ज़बर बख, शीन जाल ज़बर शज, हमजा लाम ज़बर सॉरी हमजा हा ज़बर अह, लाम ज़बर ला, अहला, आइन रा ज़बर अर, ज़ा ज़बर ज़ा, अर्ज़ा, काफ शीन ज़बर कश, फा ज़बर फा, कशफा। वैसे ही पूरे पढ़ लेंगे हम। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से अब फिर ये मीटिंग भी खत्म हो जाती। हिज्जे नहीं, रमा पढ़ के बताती हूँ मैं। नस्रा, हमदा, बादा, असफर, अमलम, असलम, नफअल, अकबर, असअस। ठीक है, ये जबर के साथ हमने साकिन को पढ़ लिया। अब यह जेर के साथ पढ़ेंगे। सिफ, मिलका, मिलहू, तिफलू, जिक्रा, जिलता, किब्रू, अकरिम, अंजिल, तमलिक, अहसिन, यगफिर, मस्जिद। ठीक है, ये जबर के साथ भी थे, जेर के साथ भी थे। इसके बाद पेश वालन के साथ देखिए। दुफ, बुक, दुल, हम, कुन, उल, मुल्कु, हुज्नु, उज्नु, उल्तु, फुल्कु, हुस्नु, हुदहुद, उल्तुम, उदखुल, युबअस, युगफर, युशहद। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी पढ़ लिए। आगे तीनों मिलाकर बता रहे हैं। नफ़अल, वअदका, इहमिल, इहबित, उल्तुम, अहसिन, अमहिल, अनहुम, यहकुम, इरहम। ठीक है ना? इसके बाद एक चीज बच जाती है, वो है हमजा साकिना। तमाम पे हम जज़म लगाए तो वो साकिन हो जाता, बोले ना, तो ठीक है। मगर सिर्फ हमजा पे जज़म लगाने से इसके पढ़ने में थोड़ा सा फर्क आएगा। और वो फर्क क्या है?
حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. ہاں ماشاءاللہ, حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے, کسی اور میں جھٹکا نہیں ہوتا, صرف حمزہ کے اوپر اگر جزم آ رہا تو اس پہ ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے, جیسے با, یا, یو, تو, بی, شأنو, نأتی, کأسا, زأنی, یأبا, مؤمنو, مؤمنو, یؤتی, یؤمنو, یؤخذ, یؤخذ ہے سوری, یؤخذ, یؤتکم, جئتا, بئسا, شئتا, ذئبا, بئرا. ٹھیک ہے, کھینچی نے میں سوری, بئرا. جی میم کھینچ رہے نا آپ. نہیں آخری ورڈ ہے بول کے تھوڑا لمبا ہو گیا, بولی نا میں, ذئبا, بئرا, ایسے نا. جی ہاں وہ آخری ورڈ تھا تو تھوڑا اپن سانس لینے کے لیے لمبا کر دیتے نا, ویسا ہوا وہ. میں حمزہ نے اس کو مدہ نہیں لگئی میں وہ. ہاں چلیے, اب ہم یہاں تک تو سب سمجھ گئے نا, کوئی پوچھنا ہے کچھ؟ نہیں ہے الحمدللہ, اللہ آپ لوگوں کو ذہنوں کو کھول دے. چلیے اب ہمارا تختی نمبر 5 ہے حروف مدہ کا بیان. اگر یہ یاد کر لیے ہیں تو آپ کو آسانی سے ہم آگے بڑھتے چل جا سکتے جلدی جلدی. حروف مدہ کہتے کس کو ہے؟ حروف مدہ یعنی مدہ یا مدو کے معنی ہوتے ہیں کھینچ کر پڑھنا. کتنا کھینچنا؟ بہت زیادہ کھینچنا نہیں, بس ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا. الف کے برابر. ہاں حروف مدہ 3 ہے, دیکھیے ہمارے تختی کا طرف, اسکرین کی طرف. ہاں الف مدہ, یا مدہ, واو مدہ, تینوں کو ہی حروف مدہ کہتے ہیں, مگر اس کی شرط آگے آ رہی, یعنی کب کہیں گے مدہ وہ آگے بول رہی, مگر آپ پہلے یہ یاد کر لیجئے کہ حروف مدہ 3 ہے, ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. کتنا؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. تمام حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھے. جیسے کب؟ الف مدہ سے پہلے, اس کی شرط ہے بولے, جیسا مدہ کب ہوتا وہ؟ جب الف مدہ سے پہلے زبر ہوتا ہے تو وہ مدہ کہلائے گا. جیسے حمزہ الف زبر آ, با الف زبر با, تا الف زبر تا, سا الف زبر سا. کسی کا میوٹ کر دیجئے نا, کچھ آوازیں آ رہی ہیں. جا, ہا, خا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, اب مشق کریں گے ہم نیچے. زیادہ, خافا, تابا, کذا, کذا, لہا, جاہدہ. مدہ کو کھینچ رہے, حرکات کو نہیں کھینچ رہے, غور کریے. اگر میں غلط پڑھ رہی ہوں تو روکیے. جاہدہ, حاسبہ. کیا ہوا؟ جی شاربہ, دعانا, دعانا. 2 حروف مدہ ہے اس میں. فقالا, اس میں بھی 2 ہیں. فقالا, کانتا, کانتا. سمجھ میں آئی آواز؟ سمجھ گئے شاید, ماشاءاللہ. اس کے بعد ہے ہاں الحمدللہ, یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے. شرط کیا ہے اس کی؟ کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہونا شرط ہے. اگر زبر رہا تو بھی مدہ ہوتی وہ, یا تو ساکن ہے مگر اس سے پہلے زبر رہا تو مدہ ہوتی وہ لین نہیں ہوتی, لین ہو جاتی, وہ دوسرا سبب. مگر مدہ ہونے کی شرط یہ ہے کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. جیسے ای, بی, تی, سی, جی, ہی, خی. ٹھیک ہے, اب مشق کریں گے. دینی, دال یا سے دی, نون یا سے نی, دینی. 2 بھی حرف مدہ ہے.
فیہی ایک ہے اس میں, ارینی ارینی ایک ہے اس میں, دونی اس میں دو ہے, بہت ساکن یا مگر اس میں ایگزامپل دے دیے یا ساکن کی ہے بول کے, دونی, اجیب اجیب ایک ہے اس میں, یواری یواری. ہم پوچھتے آپ لوگ ایسے لیٹرز دے کے کہ اس میں کتنے حرف مدہ ہے, انڈر لائن کریے بول کے آپ لوگ کر دینا, ٹھیک ہے, کہاں ہے وہاں پہ کر دینا, نہیں تو وہ ورڈ لکھ دینا نیچے. مفاتیح مفاتیح, رازقین رازقین, مؤمنین مؤمنین, عذابی عذابی, تماثیل تماثیل, مقادیر مقادیر. ٹھیک ہے, یہ یا مدہ کی مثالیں تھی. اب اس کے بعد ہے واو مدہ کی مثالیں. واو مدہ کہتے ہیں واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. واو مدہ کہلانے کے لیے واو ساکن میں رہنا اور اس سے پہلے پیش بھی ہونا. تو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. الف واو پیش او, صحیح ہے جی ہاں غور کر رہی. حمزہ بولنا ہے میرے کو, حمزہ واو پیش او, با واو پیش بو, تا واو پیش تو, سا واو پیش سو, جیم واو پیش جو, ہو خو وغیرہ. آگے پڑھے, نوح نوح, تور نور, یوحی یوحی, یقوم یقوم, تکون تکون, ہارون ہارون, قارون, داخرون داخرون. دیکھو حرکات کو نہیں کھینچ رہی میں. سبقون سبقون, باسطون باسطون, راجعون راجعون. بس نا سمجھ میں آیا؟ میوٹ کر دو بیٹا. چلیے پریکٹس کرنا ہے آپ کو, اور کل ایک دن بھی ٹائم ہے الحمدللہ. اب دیکھیے اس کے بعد ہے 3 حروف مدہ جیسا تھے, واو الف مدہ واو مدہ یا مدہ, انہی کے سیملرز ہے یہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. ہماری نئی تختی کا نام کیا ہے؟ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. اس میں تو ہمیں 2 چیزوں کو غور کرنا تھا. حرف مدہ میں الف کو بھی دیکھنا تھا, اس سے پہلے کیا حرکت ہے اس کو بھی دیکھنا تھا, یا کو بھی دیکھنا تھا, اس سے پہلے کی حرکت کو بھی دیکھنا تھا, واو کو بھی دیکھنا تھا, اس سے پہلے کی حرکت کو بھی دیکھنا تھا. مگر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش تو صرف ان ایک ایک چیز کو ہی دیکھنا ہے. مطلب میں فرق بتا رہی ہوں, سمپل ہے اور آسان ہے بولے ایسا. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی شکلیں آپ کو بتا دی گئی ہے. ان کو بھی ایک الف کے برابر حروف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھنا چاہیے, کیونکہ کھڑا زبر برابر ہے الف سوری کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے. ٹھیک ہے, حمزہ کھڑا زبر آ, با کھڑا زبر با, تا کھڑا زبر تا, سا کھڑا زبر سا, جا ہا خا. بس نا آگے بڑھو. جی میم. آدم آمن, مالکی, ابواہ ابواہ, سماواتی سماواتی, غاوین 2 مدہ ہے, غاوین
یا صالح یا صالح الہنا الہنا ھذا اس میں ایک مدہ ہے دو مدہ ہے ھذا ایک دو 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 دیکھو بیٹا غور سے دیکھو زبر الف مدہ اس میں بھی ایک دکھ رہا اپنے کو مگر غور کرے تو سمجھ میں آتا اس لیے پوچھی میں ھذا کتاب کتاب رسالاتی رسالاتی ایک الف کے برابر کھینچ رہی ہوں ذالکا ذالکا ٹھیک ہے آسان ہے نا ویسے ہی جی الحمدللہ آسان الحمدللہ کھڑا زیر برابر ہے یا مدہ کے کھڑا زیر برابر ہے یا مدہ کے جیسے ای بی تی سی جی ہی خی اب یہ اس کے ایگزامپلس ہے ایلافی ایلافی بہی بہی عبادہ عبادہ رسلہ رسلہ نورہ نورہ وقیلہ وقیلہ ھذہ ھذہ بآیاتہ بآیاتہ بکلماتہ بکلماتہ وکتبہ وکتبہ بیمینہ بیمینہ بتأویلہ جھٹکا بھی دے رہی ہوں بتأویلہ کتنے حرف مدہ ہے اس میں دو دو ہے دو ہے واؤ بھی حرف مدہ ہے نہیں نہیں ایک دو ہے ہے دو ہے میم ایک ہے واؤ یا دو ہے واؤ میم یا واؤ سے پہلے زیر ہو یا سے واؤ پہلے ساکن سے یا پہلے ساکن سے پہلے زیر ہو اور ہاں کھڑا ہا زیر کھڑی دو ہے ٹھیک ہے نا جی جی میم مگر دو کیسا ہے دکھ رہا دیکھو واؤ بھی دکھ رہا اپنے کو یا بھی دکھ رہا تو کنفیوز ہوتے مگر نہیں جی ہونا ٹھیک